بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سامعین محترم، آپ کے سامنے شروع میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ سنتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کی کتاب قرآن پاک کو بھی اور نبی کی احادیث کو بھی اللہ کی کتاب کہتے ہیں، صحیح احادیث کو، نبی کی سنت کو. کیوں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں تو آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو پورے قرآن پاک میں 12 مہینوں کے نام کہیں موجود نہیں ہیں. پورے قرآن پاک میں 12 مہینے کے نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، یہ سارے قرآن پاک میں نہیں ہیں، چند ایک کے ہیں. تو یہ کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یہ 12 مہینے اللہ کی کتاب میں، ایک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اللہ کی کتاب میں. کیا مطلب؟ نبی کی بات بھی اللہ کی کتاب ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس لیے جہاں آپ نبی اللہ کے قرآن پر اچھی طرح ایمان لائے ہوئے ہیں، نبی کی حدیث پر بھی اچھی طرح پکی طرح ایمان لائی ہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جہاں اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے وہیں پر نبی کی احادیث کی بھی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے قرآن پاک میں کتاب اللہ کہا ہے. تو مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ہیں. جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس میں سے 4 منہا 4 حرم، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اس حرمت والے مہینے میں اپنے اوپر ظلم زیادتی مت کرو. سب سے بڑا ظلم شرک مت کرو. باز رہو، گناہوں سے باز رہو، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. جیسا آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، آپ حرم میں بیٹھے ہیں، وہاں اگر کوئی گناہ کریں گے تو وہاں عذاب زیادہ ہے، نیکی کریں گے تو ثواب زیادہ ہے. کیوں کہ یہ مکان فضیلت والا ہے، حرمت والی جگہ ہے. اسی طریقے سے حرمت والے مہینے میں جہاں آپ نیکی کریں گے جو اللہ اس کے رسول سے ثابت ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، تو اگر گناہ کریں گے تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہے. اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں بھائیو؟ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 3 یہ متوالیہ یعنی پے در پے ہیں، اور ایک الگ ہے رجب الفرد، یہ اکیلا ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے. اب ہمارے اوپر ان حرمت والے مہینوں میں جیسے میں نے بیان کیا کہ ہمیں جو نیکی اللہ اس کے رسول کرتے تھے ہمیں کرنی چاہیے. نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، جو آپ کرتے تھے وہ ہم کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں.
لیکن اس میں کوئی خاص نیکی رجب کے مہینے میں رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ اس مہینے میں کچھ نیکیاں لوگوں نے بنائی ہیں اور وہ کرتے ہیں، مثلا ان میں سے ایک یہ ہے صلاۃ الرغائب، لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں۔ یہ جو پہلی رات آتی ہے جمعہ کی، اس رات مغرب اور عشاء کے درمیان لوگ کچھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ یاد رکھیے، جو چیز رسول اللہ سے ثابت نہیں اس کا آپ تعین کر کے کوئی کام کریں گے تو بدعت ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں قد سئل عن صلاة الرغائب هل هي سنة وفضيلة أو بدعة فقال رحمه الله هي بدعة قبيحة۔ امام نووی فرماتے جب ان سے پوچھا گیا یہ صلاۃ الرغائب جو رجب میں پہلے جمعے کی پہلا جمعے کی جو رات آتی ہے اس میں پڑھتے ہیں، مثلا جو رات گزر گئی، تو یہ کیا سنت ہے، کوئی فضیلت ہے یا بدعت ہے؟ کہا یہ بدعت ہے، قبیح بدعت ہے، بہت بری بدعت ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ اور حافظ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لم یصح فی شہر رجب صلاۃ مخصوصہ، کوئی نماز رجب کے خاص نماز، یعنی خاص نماز، ایک تو آپ نماز پڑھتے ہیں، سنتے پڑھتے رہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، آپ شروق کی نماز پڑھتے ہیں، ضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، سب کر سکتے۔ ایک خاص نماز جیسی صلاۃ الرغائب، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی ہے، صحیح حدیث نہیں۔ اسی طرح بھائیوں اس میں ایک اور بدعت کرتے ہیں، یاد رکھیے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بدعت سے متعلق احادیث انشاءاللہ آخر میں سناؤں گا۔ ایک بدعت جو لوگ کرتے ہیں وہ رجب کے مہینے میں ہی، وہ ہے کنڈے منانا، کنڈے بھرتے ہیں۔ 22 رجب کو لوگوں کو بلاتے ہیں، حلوہ پکاتے ہیں، پوڑیاں پکاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ کنڈے ہیں، لوگوں کو حلوہ پوری کھلاتے ہیں جمع کر کے، یہ ایک بدعت مناتے ہیں۔ لکھرہارے کی کہانی بیان کرتے ہیں کہ بہت غریب تھا، بعد میں وہ کہیں چلا گیا اور اس کی بیوی نے امام جعفر سے سنا تو ان کے نام پہ کنڈے بھرے تو وہ امیر ہو گیا۔ میں نے پہلے پورا قصہ یہاں سنایا تھا۔ تو بھائیو یہ کیسے ہو سکتا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام پر کنڈے بھرنے کے لیے کہیں، جو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر، چاہے وہ کسی نبی کے نام پر ہو، صحابی کے نام پر، تابعی کے نام پر، کسی ولی کے نام پر کوئی چیز آپ وہ نکالتے ہیں کسی کے نام پر بھی، وہ حرام ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام آ جائے، مثلا یہ بکرا جو اللہ کے نام پر ہے تو یہ دیکھ جو ہے نا، یہ چاول فلاں بزرگ کے نام پر ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے مزار پہ جا کر، یہ حرام ہے۔ غیر اللہ کا نام آ جائے کسی بکرے پر، کسی دیغ پر، کسی حلوے پر، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ حرام ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو قرآن و سنت کے پابند تھے، وہ نہیں کبھی کہہ سکتے، انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ تو بھائیو یہ اصل میں کیا وجہ ہے؟ 22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے دل میں صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کے لیے دلوں میں بیر ہے،
حسد اور بغض ہے، تو وہ اپنا بغض یہاں چھپ کر نکالتے ہیں کہ آج یہ فوت ہوا، اس کی خوشی مناؤ۔ ان کے فوت کی کے دن یہ خوشی مناتے ہیں۔ اب وہ خوشی آپ کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، سنیوں کو، تو اگر بتا دیں گے تو آپ شامل نہیں ہوں گے، تو ان کو جھوٹ بولتے ہیں کہ اس دن جعفر صادق کے نام کر ہم یہ نکال رہے ہیں۔ نہ ان کی تاریخ پیدائش ہے 22 رجب، نہ ان کی وفات ہے، کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کو کھیل کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کو بغض صحابہ میں اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ ہوشیار رہیے، یہ ایک بہت بڑی بدعت ہوتی ہے۔ غیر اللہ کے نام پر حلوہ بھی کھلاتے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، اور صحابہ کے بغض بھی اپنا اس کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ کو شامل کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ دیکھو صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی۔ اب ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا، بلکہ تو اللہ نے فرمایا جو بعد میں نیک لوگ آتے ہیں نا، جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، واقعی نیک ہیں اللہ کے یہاں، وہ جانتے کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو گالی دینے کی بجائے جو پچھلے لوگ گزر چکے ہیں اور ان میں سب سے پہلے صحابہ ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو سمجھیے کہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں اور ان لوگوں میں، نیک لوگوں میں شامل نہیں۔ سورہ حشر کی آیت ہے، سورہ حشر کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور جو بعد میں لوگ آئے، ان کے بعد یعنی صحابہ کے بعد، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم پر سبقت لے گئے ایمان میں، یعنی ہم سے پہلے مسلمان ہوئے۔ کون تھے؟ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان سے پہلے، سب سے پہلے جو نبی پر ایمان لائے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا۔ صحابہ کرام، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، یہ نہ کہ ان کو گالی دیں۔ کہیں نہیں کہا قرآن پاک میں انہوں نے کچھ بھی کیا ہو، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولا تم کون ہوتے ہو حاکم بننے والے اور گالی دینے والے اور صحابہ کو گالی دینے والے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن آذاہم فقد آذانی، جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ انجانے میں آپ شامل ہو جاتے ہیں، ان سے بچنا ہے، ہوشیار رہنا۔ یہ بدعت ہوتی ہے بھائیو۔ اسی طرح 27 رجب کو اسراء والمعراج مناتے ہیں، یعنی آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی، آپ کو آسمانوں کی سیر کے لے کے گیا، آپ کو مکہ سے بیت المقدس لے کے گئے، وہاں پر آپ نے امامت بھی کرائی، آسمانوں کی سیر کو گئے، جنت گئے، جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ واپس آئے۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، عظیم الشان ہے، لیکن بھائیو پوری احادیث کو کھنگال لیجئے، کہیں پر بھی آپ کو کون سے مہینے میں یہ معراج ہوئی ہے اس کا تعین نہیں ملے گا، اس کا تعین کہیں نہیں ملے گا، نہ اس کا کہ کون سی تاریخ کو ہوئی ہے اس کا بھی نہیں پتہ ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى شَهْرِهَا، کون سے مہینے کا کسی کو نہیں پتا، وَلَا عَلَى عَيْنِهَا، بالضبط کون سی تاریخ اس کا بھی نہیں پتا، لَا يُعْرَفْ أَيُّ لَيْلَةٍ كَانَتْ، کون سی رات تھی اس کا بھی نہیں پتا،
وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية. لطائف المعارف ابن رجب. اللہ اکبر. بھائیو، کہ نہ رات پتہ ہے، نہ کوئی دن پتہ ہے، نہ کوئی خاص اس کی عبادت ہے. ہمارے یہاں پوری رات جاگتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، قمقمے جلاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. اور بھائیو، اس کے بارے میں احتفال کرتے ہیں، یعنی جیسے ایک خوشی مناتے ہیں. فالاحتفال فيها بدعة ليس من دين الإسلام فعلى من يفعله من المسلمين أن يتركه، وعلى المسلم ألا يغتر بما يفعله المبتدع من الاحتفال في هذه الليلة. یہ جو ایک جشن مناتے ہیں، ایک خوشی مناتے ہیں، تو یہ ایک بدعت ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو نہ کریں. اور بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں چلو ہم بھی کریں. اسی طرح بھائیوں، ایک اور بدعت جو اس مہینے میں منائی جاتی ہے وہ ہے اس مہینے میں روزے رکھنا، خاص روزے رکھنا، اس مہینے کے رجب کے روزے رکھنا. یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں، نہ قرآن پاک میں کوئی آیت ہے، نہ حدیث پاک میں کوئی اس کی حدیث اور سنت ہے. لم يصح في فضل الصوم في رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. آپ سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں کہ اس مہینے میں خاص روزے. ہاں، ایام البیس کے روزے یعنی 13، 14، 15 کے جو ہر مہینے ہیں، پیر کے، یوم الخمیس کے، یوم الاثنین کے، پیر اور جمعرات کے روزہ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں. یا کوئی آدمی اپنا روزہ رکھتا ہے، صوم داؤدی ایک دن رکھتا ہے، یوم ترک، وہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن پہلے سے رکھ رہا ہے. لیکن خاص ان دنوں میں خاص کر کے کہ رجب آ گیا ہے تو میں ایک روزے رکھوں گا، چند روزے رکھوں گا، تو یہ اس کے لیے دلیل چاہیے. بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقد كان عمر رضی اللہ عنہ ينہى عن صیام رجب، کیونکہ مشرکین مکہ اس کا احترام کرتے تھے رجب کا، اور اس میں نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے. سیدنا عمر اس سے منع کرتے تھے رضی اللہ عنہ. اور ایک راوی کہتے ہیں ان خرشہ بن حر او حر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاہلیہ. آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب خلیفہ، ثانی خلیفہ، جو روزے وغیرہ رکھتے تھے رجب کے اس زمانے میں، ان کا ہاتھ پکڑ کے، کیونکہ کچھ لوگ جاہل ہوتے تھے، نہیں معلوم ان کو بھی، ان کا ہاتھ پکڑ کے لے آتے تھے، کھانے میں رکھتے تھے، کھاؤ. یہ جو رجب کے تم روزے رکھ رہے ہو، یہ تو احترام جاہلیت کے زمانے میں کرتے تھے جاہل لوگ، مشرکین. تم کیوں کر رہے ہو؟ کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ کس لیے روزہ رکھیں یہ؟ اور ان کو کھانا کھلاتے تھے. سیدنا عمر، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو اور میرے بعد جو صحابہ خلیفہ ہیں خلفاء راشدین، ان کی سنت کو لازم پکڑ لو. اللہ اکبر. تو بھائیو، یہ اس طرح کے روزے بھی کوئی ثابت نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما صوم رجب بخصوصه فاحادیثه كلها ضعیفہ بل موضوعہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے متعلق، رجب کے روزوں سے متعلق جتنی احادیث ہیں ضعیف ہیں، بلکہ موضوع یعنی جھوٹی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اور پھر آگے یہ کہتے ہیں ولیست من الضعیف الذی یروى فی الفضائل بل عامتها من الموضوعات المکذوبات.
وہ کہتے ہیں ایسے ضعیف بھی نہیں کہ جو فضائل میں چل جائیں گے، نہیں، یہ موضوع روایتیں ہیں، یعنی جھوٹی روایتیں ہیں، المکذوبات ہیں. تو جتنی روایتیں اگر کچھ ملتی ہیں تو وہ ضعیف بلکہ موضوع اور جھوٹی روایتیں ہیں. اسی طرح بھائیوں ایک اور بدعت بھی اس مہینے میں کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں خاص طور پہ مسجد نبوی کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے، چلو اب مسجد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کریں گے. اس کے بارے میں شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگ اس طرح کا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یعتقد بعض الناس ان لزیارت المسجد النبوی فی رجب مزیہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خاص بات ہے، اس کی کوئی خاص مزیہ ہے کہ جا کر رجب میں مسجد نبوی کی زیارت کی جائے، اور لوگ آتے ہیں. تو یہ چیز صحیح نہیں، یہ اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے. البتہ یہ کام بہت بعد میں شروع ہوا ہے، فہی بدعۃ، یہ بدعت ہے. لیکن من زار المدینہ فی رجب، اگر کوئی مدینے کی مسجد نبوی کی زیارت کرتا ہے رجب میں یا کسی اور مہینے میں، صرف رجب کی وجہ سے نہیں، بس بھی ہماری چھٹی ابھی ملی ہے، یا مجھے ابھی آسانی سے مجھے ٹائم ملا ہے، میرا ویزا بھی لگا ہے، تو وہ اس کی اور بات ہے. اس خاص کر کے اس نیت سے جانا بھائیو، اس کے لیے دلیل چاہیے، جبکہ کوئی دلیل ایسی قرآن میں اور حدیث میں نہیں ملتی ہے. آئیے میں آپ کو کچھ احادیث سناتا ہوں بدعت سے متعلق. بھائیو بہت سارے لوگ بدعت میں بڑے تساہل برتتے ہیں اور بدعت کو کر گزرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، وہ تو نیکی کر رہا ہے نا. بھائیو یاد رکھیے، کوئی بھی کام دین سمجھ کے آپ دین میں کریں گے، اور وہ نبی نے اور آپ کے اللہ کے قرآن، نبی کی احادیث اور صحابہ کرام سے وہ چیز ثابت نہیں، آپ نے خود کیا اپنی طرف سے، تو بدعت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ اور ہدایت ہے. وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا طریقہ، سب سے برا کام نیا کام ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نیا کام یعنی دین سمجھ کے، دین میں نیا کام، یہ نہیں کہ گاڑی خرید لی تو یہ بھی نیا کام ہے، یہ دین سمجھ کے نہیں کیا، یہ اپنی سواری سمجھ کر، پہلے گدھے گھوڑے لیتے تھے اب یہ لے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے قمیص پہنی، یہ بھی بدعت، ہر چیز بدعت، آپ کو بس بدعت کہ آپ کو دورہ پڑتا ہے. نہیں، دین سمجھ کے جو کام کریں گے اس میں اجر ثواب سمجھ کے اس کے لیے دلیل دو. ورنہ بھائیو ہمارے دین میں اور عیسائیوں کے دین میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور جیسے انہوں نے نئی نئی چیزیں نکال کر اپنے دین کو تباہ و برباد کر دیا، تحریف کر دی، ہمارا دین بھی تباہ و برباد ہو جاتا. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر دیا. اس کو اس طرح سمجھیں، اگر آپ نے، اسلام نے 4 خانے بنائے ہیں، 4 خانے میں 3 جگہ نقطے لگائے ہیں، ایک جگہ ایک خانہ خالی چھوڑ دیا ہے. کسی مائی کے لال کو اس خالی خانے میں نقطہ لگانے کی اجازت نہیں، اور 3 جو خانے ہیں جس میں نقطے لگے ہوئے ہیں، ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، ان 3 میں سے کسی ایک کو مٹانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو اللہ اس کے رسول دے دیتے ہیں، جو رسول دیتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو لے لو، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب. اور بھائیوں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اسی پہ اپنی بات کو آج سمیٹتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا جس کی وجہ سے آنکھیں بہہ پڑی، دل ہل گئے، دہل گئے.
ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ ایک ایسا خطبہ ہے، ایک ایسی نصیحت ہے جو کوئی جدا ہونے والا نصیحت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول آپ ہمیں کچھ وصیت کیجئے۔ فاوصنا، آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرے صحابیوں میں تم کو اللہ سے ڈرنے کا تقوی کا نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ والسمع والطاعت، اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہو، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اس کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ہر جگہ اپنے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو نہیں دیکھ رہا، اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھو، اور اپنے بادشاہ، اپنے امیر، اپنے حاکم کی اطاعت کرتے رہو، اس کی بات سنو اور اس پر عمل کرو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو نہیں مانو، لیکن اس پر خروج کرنا، اس پر بغاوت کرنا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ وہ کالا کلوٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو امارت کا حق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے دور میں جو صحابہ نے سمجھا، وہ قریشی تھے، قریشی بن سکتے تھے اور پھر عربی بنتے تھے، عربی بھی نہ ہو، کوئی شخص حبشہ کا رہنے والا آ کر زبردستی تم سے حکومت چھین کر تمہارا حاکم بن گیا، حق نہیں رکھتا، ظالم ہے، حاکم بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب تم اس کی اطاعت کرو۔ کچھ بات سمجھے؟ ناجائز طریقے سے آ گیا، زبردستی قبضہ کر لیا، قتل و غارت گری کر کے اس نے پہلے حاکم کو قتل کر دیا، ہٹا دیا، اب تمہارا حاکم بن گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو۔ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشَ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم سے زندہ رہے گا بڑے اختلافات دیکھے گا، بڑی بڑی باتیں ہوں گی، لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ وہ کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ تعلیم دے رہے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری وصیت یہ ہے اختلاف کے ٹائم پر تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، فَتَمَسَّكُوا بِهَا، پکڑ لو مضبوطی سے، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اپنے داروں سے، اندر جو دانت ہیں اس سے اس کو پکڑ لو، جیسے رسی کو آدمی ہاتھوں سے اور داروں سے پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، اس طرح سنت کو لازم پکڑ لو، ہر معاملے میں سنت کو دیکھو۔ ایاکم، پھر آخر میں کہتے ہیں دیکھو ایاکم، خاص تم، یعنی ہوشیار رہنا، وہ محدثات الامور، دین میں نئے کاموں سے، بدعت سے، کیوں؟ فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ ہر نیا کام دین میں نیا کام وہ بدعت ہے، وإن كل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک اور روایت میں ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو بھائیو اس کو روایت کیا تھا مسند احمد میں امام احمد نے، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں، بڑی عظیم الشان یہ روایت تھی۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدعات سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اے رب العالمین سارے مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، اے رب العالمین مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما، اے رب العالمین عراق ہو کہ سوریہ ہو، اے رب العالمین برما ہو کہ کوئی اور سری لنکا ہو، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اے اللہ ہمیں ہدایت بھی دے اور ہمارے ذریعے بھی لوگوں کو ہدایت دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وبارک اللہ فیکم۔